یہ ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں اردو آڈیو بک.com کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ اردو آڈیو بک.com پر آپ سن رہے ہیں عبد المجید سالک کی کتاب یاران کوہن۔ سید حبیب 1915 کے آغاز کا ذکر ہے۔ میں اپنے ادبی ماہنامے فانوس خیال کی طباعت کے سلسلے میں پٹھان کوٹ سے لاہور آ کر مولوی عبدالحق مرحوم کے مطبع رفاہ عام میں مقیم ہوا، جو دارالاشاعت پنجاب کے اندرونی حصے میں واقع تھا۔ دارالاشاعت میں تہذیب نسواں اور پھول کے دفتر تھے، اور مولوی سید ممتاز علی بھی یہی سکونت رکھتے تھے۔ دارالاشاعت کے مدخل کے مسقف حصے میں مولوی عبدالحق عام طور پر بیٹھے ہوئے مطبع کے کارکنوں کو حکم احکام دیا کرتے تھے۔ میں ان کے پاس بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک نوجوان پھول اخبار کے دفتر سے نکل کر میرے پاس آ کھڑا ہوا اور کسی قدر تامل کے بعد کہنے لگا، فانوس خیال کے ایڈیٹر آپ ہی ہیں؟ اس بات میں جواب پا کر اس نے کہا، آئیے کمرے میں چل کر بیٹھیں اور باتیں کریں۔ میں اس کے ساتھ کمرے میں گیا تو اس نے بتایا کہ میں حبیب اللہ جلال پوری ہوں اور یہاں دارالاشاعت میں مولوی صاحب کے اخباروں کا کام کر رہا ہوں۔ باتوں ہی باتوں میں مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ حبیب اللہ صاحب کو 15 روپے ماہانہ تنخواہ ملتی ہے۔ اس وقت حبیب صاحب کا حلیہ یہ تھا، میانہ قامت، رنگ کھلتا ہوا گندمی، داڑھی منڈی ہوئی، معمولی کپڑے کا کوٹ اور پتلون پہنتے تھے۔ مولوی ممتاز علی بہت فاضل اور مردم شناس آدمی تھے۔ اپنے اخباروں میں حبیب صاحب سے ایڈیٹری کا نہیں بلکہ منشی کا کام لیتے تھے، کیونکہ حبیب صاحب کا مبلغ علم بہت محدود تھا۔ میں واپس پٹھان کوٹ چلا گیا، اور جب 1915 کے اواخر میں لاہور پہنچا تو حبیب اللہ صاحب منشی محمد دین فوق مرحوم کے اخبار کشمیری میں کام کر رہے تھے، جہاں سے وہ کسی فوجی محکمے میں بھرتی ہو کر مشرق بعید چلے گئے، اور زیادہ تر دوران جنگ میں شنگھائی ان کا مستقر رہا۔ ترمذی رہبر نقاش۔ جنگ عظیم کے دوران ہی میں حبیب اللہ صاحب واپس آ کر کلکتہ میں مقیم ہوئے۔ صحافت کو چھوڑ کر گئے تھے، اب دوبارہ صحافت سے رشتہ جوڑنے کی فکر میں تھے۔ کلکتہ میں ایک صاحب ڈاکٹر ترمذی رہتے تھے، ان کا ایک چھوٹا سا اخبار ترمذی کے نام سے شائع ہوتا تھا۔ حبیب صاحب نے اس کی ایڈیٹری اختیار کی۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ پنجاب میں سر مائیکل اڈوائر کی سخت گیری کے باعث اخبارات بند ہو چکے تھے، اور یہاں کے لوگ جنگ کی خبروں کے لیے دوسرے صوبوں کے اخباروں کے محتاج رہتے تھے۔ چنانچہ بجنور کے مدینہ اور نجات اپنے ہفتہ جنگ کی دلچسپی کی وجہ سے بہت پڑھے جاتے تھے۔ کلکتہ کی فضا نسبتاً بہتر تھی۔ ترمذی بھی لاہور میں فروخت ہونے لگا۔ جب اس کا داخلہ بند کر دیا گیا تو حبیب صاحب نے رہبر اور نقاش کے نام سے یکے بعد دیگرے 2 اخبار جاری کیے۔ اسی زمانے میں چودھری غلام حیدر خان اور قاضی عبدالغفار بھی کلکتہ پہنچ گئے۔ اول الذکر نے یکے بعد دیگرے ترجمان اور صداقت جاری کیے، اور قاضی صاحب نے جمہور نکالا۔ یہ سب اخبارات ہزاروں کی تعداد میں پنجاب بھیجے جاتے تھے، اور جب حکومت پنجاب ایک اخبار کا داخلہ بند کر دیتی تھی تو اس کی جگہ دوسرا جاری کر دیا جاتا تھا۔ سید حبیب شاہ مدیر سیاست۔ کچھ مدت تک یہ ہنگامہ جاری رہا، لیکن جنگ کے خاتمہ پر جب تقریر و تحریر کی آزادی کسی حد تک بحال ہوئی اور زمیندار نہایت آب و تاب سے نکل آیا تو کلکتہ کے یہ سب اخبارات ایک ایک کر کے بند ہو گئے۔ چودھری غلام حیدر خان نے لاہور آ کر اپنا صداقت ہفتہ وار جاری کیا، اور حبیب اللہ صاحب نے، جو اب سید حبیب شاہ ہو گئے تھے، لاہور میں روزنامہ سیاست کی بنیاد رکھی۔ دہلی دروازے کے باہر جہازی بلڈنگ کے ایک حصے میں زمیندار کا دفتر تھا، اس کی پشت پر سید حبیب نے سیاست کا دفتر قائم کر رکھا تھا، اور چونکہ اب یہ دونوں اخبار ایک دوسرے کے حریف سمجھے جاتے تھے، اس لیے سید حبیب اکثر مولانا ظفر علی خان کے خلاف اپنے اخبار میں نوک جھونک کرتے رہتے تھے۔ لیکن چونکہ تحریک خلافت اور ترک موالات کا آغاز ہو چکا تھا، اور سید حبیب بھی مولانا ظفر علی خان ہی کی طرح اس میں شامل تھے، اس لیے زیادہ کشمکش کی نوبت نہیں آئی۔ میں زمیندار کا ایڈیٹر تھا،
اور سید صاحب کے متعلق میں نے یہ مسلک اختیار کر رکھا تھا کہ وہ زمیندار یا مولانا کے خلاف کچھ بھی لکھیں، اس کا جواب زمیندار میں نہ دیا جائے اور کامل خاموشی اختیار کی جائے۔ اس سے سید صاحب بہت بھناتے تھے۔ میاں والی جیل میں تحریک میں سید حبیب کو 3 سال قید کی سزا ہوئی۔ کچھ مدت لاہور وغیرہ کے جیلوں میں رہنے کے بعد میاں والی جیل میں پہنچے۔ جب ہمارا قافلہ میاں والی جیل میں داخل ہوا تو ہمیں یہ سن کر افسوس ہوا کہ سید حبیب اس جیل میں عام قیدیوں کی طرح رکھے گئے ہیں۔ ہم نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو توجہ دلائی کہ سید صاحب ایک روزانہ اخبار کے مالک اور ایڈیٹر ہیں، اگر ہمیں اسپیشل کلاس دی گئی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ سید صاحب سے یہ ناواجب سلوک روا رکھا جائے۔ سید صاحب سے ملاقات ہوئی۔ جیل کی خوراک اور مشقت کی وجہ سے ان کا رنگ کالا پڑ گیا تھا اور کمزور بھی ہو گئے تھے۔ خیر، سپرنٹینڈنٹ صاحب کی رپورٹ پر وہ بھی درجہ خاص میں شامل کر دیے گئے اور تکلیف کا دور ختم ہوا۔ جیل میں سب مختلف درجوں کے قیدیوں کی تقسیم عمل میں آئی تو مسلمان اسپیشل قیدی ایک وارڈ میں، ہندو اسپیشل دوسرے وارڈ میں اور باقی کارکن اور رضاکار تیسرے وارڈ میں جمع کر دیے گئے۔ سید حبیب بھی اسی وارڈ میں بھیجے گئے جس میں اختر علی خاں، عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا داؤد غزنوی، مولانا احمد سعید اور دوسرے احباب رکھے گئے تھے۔ لیکن چونکہ سید صاحب ہر وقت لیڈری کی ہوا میں اڑتے رہتے تھے اور ہم لوگوں کی بے تکلفیوں سے اکثر منعزز ہو جایا کرتے تھے، اس لیے وہ ہمارے ساتھ نہ رہ سکے۔ سپرنٹینڈنٹ سے کہہ کر رضاکاروں کے وارڈ میں منتقل ہو گئے، جہاں وہ لڑکوں کو باہر سے کھانڈ وغیرہ منگا کر دیتے اور ان سے ہر گناہ خدمت لیتے رہتے۔ پھر مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی بھی آ گئے اور اسی وارڈ میں سید حبیب کے ہمسائے اور رفیق کی حیثیت سے مقیم ہو گئے۔ لیکن یہ رفاقت چند روزہ ثابت ہوئی، کیونکہ حبیب الرحمان علالت طبع کی وجہ سے دھرمشالہ جیل بھیج دیے گئے۔ قبوں کی شکست کا ہنگامہ۔ تحریک ختم ہونے کے بعد جب سپاہی قیدی رہا ہوئے تو سید حبیب نے بھی دوبارہ صحافت اور قیادت کا رنگ و روغن درست کرنا شروع کر دیا اور اکثر مولانا ظفر علی خاں اور زمیندار کے منہ آنے لگے۔ یہ مقابلہ نہایت نازیبا تھا، اس لیے کہ دونوں حریفوں کی قابلیت اور حیثیت میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ کہاں مولانا ظفر علی خاں، کہاں سید حبیب۔ لیکن ہم زمیندار میں اسی مسلک پر قائم رہے جو میں نے پہلے دن تجویز کیا تھا۔ سید صاحب ہمارے خلاف لکھتے رہے اور ہم علی العموم طرح دے جاتے۔ اتنے میں سلطان ابن سعود نے حجاز پر حملہ کر دیا اور خاندان شریفی بے دخل ہو کر آوارہ روزگار ہو گیا۔ سلطان کی فوج کے ایک حصے نے، جو متشدد نجدی قبائل یعنی غطغط اور دخنہ وغیرہ پر مشتمل تھا، طائف میں بعض مزاروں کے قبے خلاف شریعت قرار دے کر توڑ ڈالے۔ اس پر مسلمانان ہند 2 طبقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک طبقہ یہ کہتا تھا کہ قبروں پر عمارت بنانا یقیناً حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا ہے، اور قبوں کے گرانے میں سلطان ابن سعود کی فوج نے کوئی خلاف شریعت حرکت نہیں کی۔ وہ سیاسی مصلحت کی روح سے انہیں فی الحال اس سے محترز رہنا چاہیے تھا۔ اس طبقے کا ترجمان زمیندار تھا۔ دوسرا طبقہ مراد آباد، بدایوں، بریلی اور پنجاب وغیرہ کے بدعتی علماء و مشائخ پر مشتمل تھا، جو سلطان ابن سعود کے خلاف کفر کے فتوے صادر کر رہا تھا اور عوام میں وہابیوں کے خلاف شورش پھیلا رہا تھا۔ ان لوگوں نے حزب الاحناف اور خدام الحرمین کے نام سے اپنی تنظیمات بھی قائم کر رکھی تھیں۔ چونکہ مولانا ظفر علی خاں اول الذکر طبقے کے ساتھ تھے، اس لیے سید حبیب نے دوسرے طبقے سے اپنا تعلق استوار کیا۔ وہ دیکھتے دیکھتے حنفیوں، صوفیوں اور ان کے عقیدت مندوں کے منظور نظر بن گئے اور سیاست کی اشاعت بھی بڑھ گئی۔ سید صاحب اس زمانے میں بڑے لیڈر بن گئے تھے اور ہر وقت ان کے دفتر میں علماء و مشائخ کا جھمگٹا رہتا تھا۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ ان کے بڑے سرپرست تھے اور پنجاب اور یوپی کے بڑے مشائخ کی درگاہوں میں سید حبیب کی بڑی آؤ بھگت ہوتی تھی۔ افغانستان سے تعلقات۔ چند سال بعد جب افغانستان میں بچہ سقہ نے ہنگامہ برپا کیا اور جنرل نادر خان فرانس سے اس فتنے کے سدباب کے لیے آ گئے تو سید صاحب نے جنرل صاحب سے سلسلہ مواخات قائم اور علی العموم افغان اکابر کی خاطر مدارات میں سرگرم رہنے لگے۔
جب کبھی شاہ ولی خان، شاہ محمود خان یا احمد شاہ خان لاہور سے گزرتے تو سید صاحب ناشتہ دان لیے ہوئے اسٹیشن پر موجود ہوتے اور افغان دوستوں کو کھانا وانا کھلاتے۔ نادر شاہ شہید کی کامیابی کے بعد افغانستان سے سید صاحب کا وظیفہ مقرر ہو گیا۔ قلات و خاران۔ سید حبیب اپنے اخبار کی مالی امداد کے لیے اکثر ذی حیثیت حضرات کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، چنانچہ اسی سلسلے میں قلات و خاران، چترال وغیرہ کے سفر بھی اختیار کیے۔ ایک دن سید حمید علی مالک دارالاشاعت کے پاس بیٹھے تھے، میں بھی موجود تھا۔ دوران گفتگو میں نے کہا، چترال اور قلات تو خیر، لیکن خاران کی ریاست اب تک گمنامی میں تھی، اس ملک کے کولمبس تو آپ ہی ہیں۔ یہ سن کر بہت برافروختہ ہوئے اور کہنے لگے، اگر انقلاب دکن اور بھوپال کو اپنے قابو میں لے آئے تو آخر میں کیا کروں؟ میں نے قلات اور خاران ڈھونڈ نکالے۔ اس زمانے میں ریاست حیدرآباد دکن انقلاب کے 500 پرچے خرید رہی تھی۔ سید صاحب کا اشارہ اسی طرف تھا۔ دیودار کا جنگل۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، سید حبیب چترال گئے۔ جب مہتر صاحب سے سیاست کی بدحالی کا ذکر کر کے ان سے استمداد کی تو انہوں نے فرمایا، افسوس ہے میں کچھ زیادہ مدد نہیں کر سکتا۔ مشکل یہ ہے کہ ہماری ریاست میں دیودار کا ایک جنگل موجود ہے جس کی لکڑی اب بالکل پختہ اور کاٹنے کے قابل ہے، لیکن افغانستان کے ساتھ اختلافات ہیں، وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس لکڑی کو دریائے کابل کے راستے مارکیٹ میں پہنچا دیں۔ اگر آپ افغانستان کو ہموار کر سکیں تو میں آپ کو اجازت دے دوں گا کہ دیودار کے 5000 درخت آپ لے جائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ سید صاحب کو نادر شہید کی دوستی پر بڑا اعتماد تھا۔ انہوں نے کہا، بھلا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں افغانستان کو ضرور ہموار کر لوں گا۔ اس قرارداد کے بعد سید حبیب لاہور آئے، اپنے دوستوں سے اس سودے کا ذکر کیا، یہاں تک کہ لالا ہرکشن لال سے ملے اور کہا، آپ ابتدائی مصارف کے لیے مجھے کچھ روپیہ دے دیں، اس کے بعد میں چترال کی لکڑی کو صوبہ سرحد کی مارکیٹ تک پہنچانے کا تردد کروں گا اور منافع میں میرا اور آپ کا حصہ نصف نصف ہوگا۔ لالا ہرکشن لال نے سید صاحب کو 3000 روپے قرض دے دیے اور اپنے بیٹے جیون لال گابا سے کہا، تم 3-4 دوسرے کارکنوں کو ساتھ لو اور سید حبیب کی مائیت میں افغانستان چلے جاؤ۔ جب سید صاحب لکڑی لانے کا بندوبست کر لیں تو اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ان کی مالی امداد کرو۔ ان دنوں سید صاحب نے کئی اضلاع کا دورہ کر کے جیون لال گابا اور ان کے رفیقوں کے لیے افغانستان کے پاسپورٹوں کا بندوبست کیا اور ان کو ساتھ لے کر پشاور روانہ ہوئے۔ وہاں کے افغانی ویزا آفیسر نے اپنی حکومت سے استفسار کیا تو سردار ہاشم خان نے حکم بھیجا کہ صرف سید حبیب کو ویزا دے دو کہ وہ یہاں آ کر جو گفتگو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، باقی آدمی کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ افغانستان ہموار نہ کیا جا سکا۔ سید صاحب بہت جزبز ہوئے، لیکن حکم حاکم مرگ مفاجات۔ رفقا کو پشاور میں چھوڑ کر کابل گئے۔ سردار ہاشم خان وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ سردار صاحب نے کہا، سید صاحب آپ کمال کرتے ہیں، ہمارے آپ کے تعلقات ذاتی اعتبار سے کتنے ہی گہرے اور مخلصانہ ہوں، لیکن یہ تو بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ چترال کے خلاف ہمیں بہت سی شکایات ہیں، محض آپ کی لکڑی کی خاطر ہم کیوں کر چترال کے آگے سر تسلیم خم کر دیں؟ افسوس ہے کہ حکومت افغانستان اس معاملے میں آپ کی کوئی امداد نہیں کر سکتی۔ سید صاحب سخت پریشان ہوئے، انہوں نے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارے، نادر شاہ شہید سے بھی عرض کیا، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ آخر بے نیل مرام واپس آئے اور 5 لاکھ کمانے کا وہ خواب جس نے ان کو مہینوں شیخ چلی کے منصوبے سوچنے میں مصروف رکھا تھا، ہاشم خان کے ایک فقرے سے پریشان ہو کر رہ گیا۔ لالا ہرکشن لال نے 3000 روپے واپس طلب کیے جو سید صاحب سے ادا نہ ہو سکے۔ سیاست سے آخری ضمانت۔ سردار سکندر حیات خان پنجاب کے وزیر اعظم ہوئے تو سید حبیب نے ان سے تعلقات قائم کرنے اور کچھ استفادہ فرمانے کی کوشش کی۔ مایوسی ہونے پر ان کے خلاف نہایت بدآہنگی سے اپنے اخبار میں مضامین لکھے اور ان میں قانون و آئین کی حدود سے تجاوز کر گئے۔ چنانچہ حکومت پنجاب نے سیاست سے 7000 کی ضمانت طلب کر لی۔ ضمانت داخل نہ کی جا سکی، سیاست بند ہو گیا اور ایسا بند ہوا کہ پھر کبھی جاری نہ ہو سکا۔ نادر شاہ شہید کی شہادت کے بعد چونکہ کابل کا وظیفہ علامہ صلاح الدین سلجوقی سفیر افغانستان در ہند کی رپورٹ پر بند کر دیا گیا تھا، اس لیے سید صاحب نے اعلیٰ حضرت ظاہر شاہ کے خلاف اپنے ایک اخبار منشور میں مضامین لکھے۔ سفارت افغانستان کے توجہ دلانے پر حکومت نے اس اخبار کو بند کر دیا اور سید حبیب کو جیل خانے میں بھیج دیا۔
اس کے بعد سید صاحب مدت دراز تک منقار زیر پر رہے۔ حصول معاش کے لیے مسلم انڈیا انشورنس کمپنی کی ایجنسی اختیار کی اور اکثر پریشان روزگار اور بدحال رہے۔ پاکستان قائم ہونے کے بعد ایک روزنامہ غازی نکالا جو چل نہ سکا اور آخر بڑے نقصان کے بعد بند کرنا پڑا۔ سفر وسیلہ ظفر۔ سید صاحب کا طریقہ سیاست کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی یہی رہا کہ ہر مہینے اپنے سفر کی ایک سمت مقرر کر لیتے۔ لاہور سے چل کر کبھی امرتسر، جالندھر، لدھیانہ، دہلی اور لکھنؤ کا دورہ کرتے، کبھی دہلی سے سورت اور بمبئی کا رخ کر لیتے، کبھی منٹ گمری، ملتان، بھاولپور، کراچی، قلات اور خاران تک چلے جاتے۔ 20-22 دن کے بعد کچھ عطیات، کچھ اخبار کے چندے اور کچھ اشتہارات کی اجرت لے کر لدے پھندے اور سالمن غانمن واپس آتے۔ اپنی دونوں بیگموں کو خرچ دیتے، ملازموں کو تنخواہ بانٹتے، دفتر کے دوسرے مصارف پورے کرتے اور 8-10 دن کے بعد پھر رخت سفر باندھ لیتے۔ ان کے دفتر کے ملازم کبھی غیر مطمئن نہیں رہے، ان کے دفتر میں کبھی ہڑتال نہیں ہوئی، سب کے واجبات ادا کر دیتے، خواہ اس کے لیے انہیں دربدر گھومنا پڑتا۔ جب غازی جاری کیا گیا تو لاہور کے ہر قابل ذکر پڑھے لکھے آدمی سے ملے، اکثر کو اخبار کا خریدار بنایا، بعض سے عطایا وصول کیے۔ لیکن زمانہ بدل چکا تھا، اخبار کے مصارف میں اضافہ ہو چکا تھا اور مقابلے میں 10 اخبار جاری تھے، اس لیے سید صاحب کی انتہائی محنت کے باوجود غازی ناکام ہو گیا۔ سید صاحب کی خوبیاں۔ سید حبیب نہایت محنتی، جفاکش، باہمت، دوستوں کے مخلص دوست، دشمنوں کے سخت دشمن واقع ہوئے تھے۔ مشکلات و مصائب سے ہرگز پریشان نہ ہوتے تھے۔ بڑے سے بڑے افسر اور بڑے سے بڑے لیڈر سے ٹکرا جانے میں تامل نہ کرتے تھے۔ ان کے برادر کوچک سید عنایت شاہ مرحوم نیکی و شرافت اور کاروباری دیانت کے پتلے تھے۔ انہوں نے سید صاحب کے اخبار کے انتظامات سنبھال رکھے تھے اور سید حبیب دن رات اپنے اخبار کو، اپنی تحریکات کو، اپنی لیڈری کو اور اپنی مساعی فراہمی زر کو تقویت دینے میں مصروف رہتے تھے۔ لوگوں کی سفارشیں کرنا، محتاجوں کی امداد کا جتن کرنا، غریب مسلمان نوجوانوں کو ملازمتیں دلوانا اور بعض مظلوموں کے لیے افسروں سے لڑنا جھگڑنا سید حبیب کا عام شعار تھا۔ ان کی کمزوری صرف ایک تھی کہ روپیہ پیسہ کافی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بعض اوقات حدود جواز سے تجاوز کر جاتے تھے۔ اس کے سوا باقی اعتبارات سے وہ خوب انسان تھے۔ عمر کے آخری سالوں میں بعض عوارض لاحق ہو گئے تھے، آخر بیزاری اور تفکرات اور امراض نے قابو پا لیا اور 1951 میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہم اغفر